ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور لڑکپن کی باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اب اگلی منزل یہ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر سے اپنے پیارے چچا ابو طالب کے گھر رہنے لگے۔ بڑی پیاری زندگی گزاری اور ان کے چچا اپنے اس نونہال بھتیجے سے بڑی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت کہ ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، جہاں جاتے ساتھ لے کے جاتے۔ لیکن تقریباً 4 سال کے بعد جب ہمارے آقا علیہ السلام کی عمر پاک 12 سال کی ہوئی تو جناب ابو طالب کو ایک ایسا سفر درپیش ہوا جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہ چاہتے تھے۔ وہ سفر تھا ملک شام کا سفر۔ چونکہ ابو طالب تاجر تھے، تجارت کے لیے ادھر ادھر آنے جانا پڑتا تھا، اور اب حالات کی تنگی کے پیش نظر سفر کرنا بہت ضروری تھا۔ تو قریش کے قافلے کے ساتھ ابو طالب کا بھی ارادہ ہوا، یہاں تک کہ سامان سفر اسباب تجارت جانوروں پہ لد گیا، اور نبی کے پیارے چچا بھی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ رخصت ہونے لگے تو ہمارے آقا علیہ السلام آ کر اونٹ کی نکیل پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اونٹ کی مہار پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی درد بھرے انداز میں کہا کہ اے پیارے چچا، آپ مجھے مکے میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہ میری والدہ ہیں نہ میرے والد ماجد، میں تنہائیوں کا شکار ہوں، آپ کے زیر سایہ میں نے ہمدرد سرپرست پایا، اگر آپ بھی مجھے اپنے سے دور کر دیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ اس درد و کرب کے ساتھ، الحاح و زاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کنونس کیا اور کہا کہ آپ جا رہے ہیں جائیں، مگر مجھے ساتھ لے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خواہش کو دیکھ کر پیارے چچا نے بھی کہا کہ بیٹے چلو۔ تیاری کی اور تیاری کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے۔ چند دنوں کے تکلیف دہ سفر کے بعد یہ لوگ پورا حجاز کراس کر کے ملک شام کے بالکل بارڈر پہ پہنچے۔ ملک شام کے بارڈر پہ پہلا ایک بڑا جو شہر تھا، اس شہر کا نام تھا بصرہ۔ جب کبھی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لفظ بصرہ لکھا ہوتا ہے، بے صاد رے اور یا حمزہ یا ہے، تو لوگ اسے بصرہ پڑھتے ہیں۔ بصرہ ایک الگ شہر ہے جو عراق کا شہر ہے، اور نبی کریم کی والدہ خواب میں جس بصرہ کی بات کرتی ہے وہ بصرہ نہیں بصرہ ہے۔ یہ بصرہ شہر ملک شام میں پہلے سے تھا۔ اب بصرہ یہ شہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ اور کوفہ یہ 2 شہر بسائے ہیں۔ تو اسے یاد رکھے کہ نبی کریم کی والدہ نے جو خواب میں شہر دیکھا تھا وہ بصرہ نہیں بصرہ تھا۔ اسی شہر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ پہنچے۔ وہاں ایک بہت پرانا گرجا گھر تھا، اس میں محراب تھی، بہت مضبوط بہت شاندار گرجا گھر، اور اس گرجا گھر میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری رہتا تھا جسے راہب بھی کہتے تھے، بڑا عبادت گزار، بلکہ اگر کہا جائے کہ اصل دین عیسوی کا ماہر تھا اور اصل عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والا تھا، اور اسے بحیرہ کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ دراصل لفظ بحیرہ یا بحیرہ یہ لفظ کے معنی ہے بڑا دانشور، بڑا عقل مند، بڑا دیندار، بڑا پرہیزگار۔
تو یہ جو بحیرہ تھا یہ بہت ہی عقل مند، دیندار، پرہیزگار، عیسائی مذہب کا جاننے والا، توریت، زبور اور انجیل کا ماہر اور اصل دین عیسوی پر عمل کرنے والا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی۔ اب بلکہ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں گنتی کے 2-4 واقعتاً سچے عیسائی پادری بچے تھے، ان میں ایک وہ تھا، اور وہ رہتا تھا بصرہ شہر میں، اسی گرجا گھر میں۔ لیکن اس کی عادت تھی، وہ گرجا گھر سے باہر کبھی نکلتا نہیں تھا، سال میں 1 بار کبھی گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے نکل گیا۔ وہ بس دن رات عبادت کیا کرتا تھا، اپنی جو اس کے مذہب میں عبادت کا طریقہ تھا۔ اتفاق کی بات کہ یہ مکے والے اور عرب کے جتنے قافلے ملک شام آتے تھے وہ اسی راستے سے جاتے تھے، اور اس راستے سے جب وہ گزرتے تو یہ دیکھتا بھی تھا، لیکن یہ کبھی لوگوں کی ہوا نہیں لیتا تھا۔ بہت سارے آتے ہیں جاتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات کہ جس قافلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بحیرہ راہب یہ دراصل اپنے گرجا گھر کے اوپر بالائی منزل پر اپنے کمرے میں بیٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا یا بیٹھا تھا۔ دور سے مکے والوں کا قافلہ آتا دکھائی دیا۔ جب قافلہ آتا دکھائی دیا تو اس نے بس بے خیالی میں کھڑا دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اسے یہ نظر آیا کہ قافلے کے ایک مخصوص حصے پر ایک بادل ہے، اور وہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے یہ بادل بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بادل خلاف معمول تو ہوا کے زور پہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک قافلے کے اوپر اور ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب اور قریب یہ قافلہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک گھاٹی کے پاس سے جب یہ لوگ گزر رہے ہیں تو اس گھاٹی میں جتنے بھی درخت وغیرہ ہیں وہ سب جھک جھک کے ایسا لگتا ہے کہ سلام کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھا تو یہ دیکھتے دیکھتے اس کو کچھ یاد آیا تو نیچے آیا، نیچے آ کر قافلے کے قریب پہنچا تو اس نے اللہ کی قدرت سے پتھروں کو یہ سلام کرتے ہوئے پایا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتھروں سے، درختوں سے سلام کی آواز آئی تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اسے وہ پوری باتیں یاد آ گئی کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں زمانے میں جب یہ ستارہ طلوع ہوگا، وہ ستارہ وہاں جائے گا، جب دنیا کے حالات یہ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال ہوگا، تو اس وقت ملک عرب سے ایک ذات ظاہر ہوگی جسے اللہ اپنا نبی بنائے گا، وہ نبی آخر الزماں ہوں گے، اور آخری نبی کی بہت ساری پہچان ان کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کے پہلے بھی کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس طرح کے۔ آج اس سلسلے کا بہت اہم واقعہ ہے بحیرہ راہب والا۔ نتیجہ یہ کہ اس نے اپنی پچھلی کتابوں کے علوم کے مطابق جب یہ دیکھا تو قریب آیا، آ کے قافلے والوں کو دیکھا، قافلے والے اسی گرجا گھر کے دامن میں وہیں میدان میں فروکش ہو گئے، خیمے لگا دیے، سامان رکھ دیے، اونٹ بٹھا دیے وغیرہ وغیرہ۔ اس راہب کو نیچے اترا ہوا دیکھ کر قافلے والوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہے، یہ تو کبھی آتا نہیں۔ اچھا آیا تو آیا، وہ بالکل قافلے کے قریب آ کے سب کو دیکھ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ تب کچھ معائنہ کر رہا ہے، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ تو جب سب رک گئے تو یہ کہنے لگا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کا نام بتایا۔ تو یہ راہب ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں،
آپ کو پورے قافلے کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے اور چھوٹے بڑے مرد عورت غلام آقا کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو لے کے آنا۔ وہ دراصل بالکل قریب بلا کر چاہتا یہ تھا کہ آج ذرا دیکھے تو کہ جو نشانیاں مجھے بتائی گئی ان نشانیوں کا حامل کوئی شخص اس میں ہے کہ نہیں، اور کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے۔ بہرکیف کسی نے کہا کہ اے اسقف، اے بزرگ، اس کے پہلے بھی ہم بہت بار آتے رہے جاتے رہے، کبھی آپ نے ہمیں ہینگ نہیں ڈالی، ہمیں کبھی ریسپیکٹ نہیں دیا، اور آج دعوت دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ دراصل ایسا ہے کہ بات جانے دو، جو ہوا سو ہوا، لیکن تم لوگ مہمان ہو، مہمان کی عزت کرنا یہ میرے لیے فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی مہمانداری کروں، تو آپ لوگ میرے مہمان بن کے آئیں، میں میزبانی کروں وغیرہ وغیرہ۔ خیر وقت مقررہ پر پورا قافلہ وہاں پہنچ گیا، اور جب سب آیا تو اس نے کہا میں سب سے ملاقات کروں گا، پورے قافلہ سے ہاتھ ملانے لگا، لیکن اس کو وہ نشانیاں جو تلاش کر رہا تھا وہ نہیں ملی۔ کہنے لگا کہ تم لوگ سب آ گئے ہو یا کوئی باقی بچا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایک نوجوان بچہ ہے، ایک بچہ ہی ہے، ہمارے سامان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے اس کو وہی چھوڑ دیا، تو وہ وہیں رکے ہیں، وہ سامان کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو پادری نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں سے ہر شخص کی دعوت ہے، سامان کی فکر نہ کرو، سامان کچھ نہیں ہوگا، ہمارے اس گرجا گھر کے جوار میں کوئی تم پر اتیاچار نہ ہوگا، تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا، بچے کو بلا کے لاؤ۔ تو نبی کریم کے دوسرے ایک چچا تھے جن کا نام حارث تھا، وہ چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ چلو تمہیں بھی دعوت میں بلایا جا رہا ہے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے تو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، گھوم گھوم کے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، ملاحظہ کر رہا تھا بحمدہ تعالی جو نشانیاں پچھلی آسمانی کتابوں میں نبیوں نے بتائی تھی، وہ ساری نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے نظر آ گئی۔ اس نے دعوت دی، کھلایا پلایا، اس کے بعد کہا آپ لوگ کو رخصت ہو جاؤ، جاؤ سب لوگ۔ اب ایک کے بعد ایک سب اٹھنے لگے، جانے لگے، سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد اس نے اپنے قریب بلایا، قریب بلا کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آزمایا، اور آزمائش کے طور پر اس نے یہ کہا کہ اے شہزادے، میں آپ سے لات اور عزیٰ کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، میں جو پوچھوں اس کا تم ضرور ضرور صحیح صحیح جواب دو۔ آپ کو لات اور عزیٰ کا واسطہ، دراصل یہ امتحان تھا اس پادری کی طرف تھے کہ دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ نبی برحق ہوں گے تو لات اور عزیٰ کے حق کو نہ مانیں گے، اور اگر یہ نبی برحق نہیں ہوں گے تو یہ لات اور عزیٰ اپنے ماحول کے مطابق اپنے لات اور عزیٰ کو خدا مان لیں گے۔ لیکن 12 سال کی عمر ہے اور کوئی سکھانے پڑھانے والا تو ہے نہیں، اور جب اس پادری نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم آپ میری بات کا صحیح صحیح جواب دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لات اور عزیٰ کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، خدا کی قسم مجھے لات اور عزیٰ کے نام سے بھی سخت نفرت ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لات و عزیٰ سے مجھے سخت نفرت ہے، بلکہ ان کے ناموں سے نفرت ہے،
اب پادری اور زیادہ یقین کے قریب آ گیا کہ یقیناً یہ نبی آخر الزماں ہے، یہی وہ ہے جنہیں اللہ نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ لیکن اب پھر اور زیادہ قریب بلا کے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر لات و عزیٰ سے تمہاری دوستی نہیں ہے تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے، رب رحمان کے واسطے جو بات میں پوچھوں آپ اسے درست اور صحیح صحیح جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر، اب کوئی بات نہیں، جو بات پوچھو بتاؤ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھنے شروع کیے، نیند کے حالات، بیداری کے حالات، بھوک کے حالات، مزاج کے حالات، کچھ ایسی باتیں جو عام زندگی کی تھیں۔ بس یوں سمجھو کہ جیسے ڈاکٹرز مریضوں کو بلا کے کچھ دیر تک خوب ان کو پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، ایسے ہی سب پوچھتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحیح سب جواب دیتے رہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے جوابات دے دیے تو سرکار کے ان جوابات سے راہب کا یقین بڑھ گیا اور وہ جان گیا کہ میرے علم میں نبی آخر الزماں کی جو صفات بتائی گئی ہے وہ سب کے سب ان میں پائی جاتی ہیں۔ اخیر میں پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر کو دیکھنے کی خواہش کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب بھی اس نے کہا کہ میں کچھ پشت اطہر دیکھنا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی پشت اطہر دکھا دی۔ پشت اطہر کے دونوں شانوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی، جس کی تفصیل میں عرض کر چکا، اس مہر نبوت پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی بے اختیار آگے بڑھا، جا کے مہر نبوت کو چوم لیا، اور مہر نبوت کو چومتے ہی اس نے یہ کہا کہ اے شہزادے، اے شریف مکہ، اے شریف زادے، بشارت ہو، مبارک ہو، میں جو سمجھ رہا ہوں تم وہی ہو، اور وہی ہو تو تمہاری بڑی شان ہونے والی ہے۔ اب جب بچے کو چومتے ہوئے اس پادری کو کی اس حرکت کو قافلے کے دوسرے لوگوں نے دور سے دیکھا تو آپس میں بات کرنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آتا، اس بار یہ جرجیس پادری کو کیا ہو گیا؟ اس کا اصل نام جرجیس تھا، کہ جرجیس کو کیا ہو گیا؟ اس کی نگاہ میں تو محمد ابن عبداللہ کی بڑی قدر معلوم ہوتی ہے، یہ اس کو اتنا بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے اور کاندھا چوم رہا ہے، اس کی نگاہ میں تو اس کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ کیا تم ہی ہو اس بچے کے وارث، اس بچے سے کے سرپرست؟ ابو طالب نے کہا ہاں۔ تو پھر بلایا قریب کہ میں تم سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ابو طالب سے پوچھنے لگا کہ اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے، یہ بچہ آپ کا کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو مسکرا کے کہتا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ اس کے باپ نہیں ہیں، آپ اس کے باپ نہیں ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، میری معلومات کے مطابق تو اس کے باپ کو اس وقت موجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے برجستہ کہا کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے، یہ میں نے از راہ ترحم کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے، حقیقت میں یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو پادری کہنے لگا ہاں یہ تو ہوئی نا کوئی بات، یہ تمہارا بھتیجا ہے، درست صحیح ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ ان کے والد کہاں ہیں؟ صحیح صحیح بتانا کہاں ہیں ان کے والد؟ تو ابو طالب نے کہا جب یہ اپنی ماں کے شکم میں تھا تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا،
یہ اور اچھل گیا، ہاں ہاں بالکل درست، صحیح بات ہے، اچھا یہ بتا ان کی والدہ کہاں ہے؟ کہا کہ کچھ سال ہوئے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا وہ بھی انتقال کر گئی؟ کہا ہاں۔ پھر کہا پھر میرے والد تھے، ان کے دادا، 2 سال انہوں نے پالا، اس کے بعد سے میں ان کی پرورش کر رہا ہوں، میں ہوں، میری بیوی ہے، ہم چچا چچی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس وقت جب ابو طالب نے یہ ساری باتیں بتائیں تو جرجیس نامی اس بحیرہ راہب نے کہا، اے سردار قریش، اے مکے کے سردار، اے خوش قسمت ترین انسان، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم ایک بہت عظیم ہستی کی خدمت کر رہے ہو، ایک ایسی عظیم ہستی کہ جو اللہ کی محبوب ہے۔ میری معلومات کے مطابق مجھے میرے بزرگوں نے جو بتایا، پرانی کتابوں میں جو لکھا، آسمانی کتابوں میں جو علامات نبوت بتائی گئی، نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں بتائی گئی، بحمدہ تعالی ساری کی ساری نشانیاں تمہارے اس نونہال میں پاتا ہوں، اور میرے نزدیک یہ یقینی بات ہے کہ یہ رسول رب العالمین ہے۔ اس لیے ابھی اس کی عمر کم ہے، 12 سال۔ جیسے میں جانتا ہوں ایسے ہی بہت سارے یہودی بھی ان کو جانتے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے فوراً جلد سے جلد ان کو واپس مکے لے جاؤ، ملک شام کے اندر کے حصے میں نہ جانا۔ یہودیوں نے اگر ان کو دیکھ لیا، انہوں نے پہچان لیا، وہ اس کی تلاش میں ہے، وہ ان کے دشمن ہیں، اگر انہوں نے تلاش کر لیا تو وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہیں گے، انہیں قتل کرنا چاہیں گے، انہیں تکلیف دینا چاہیں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جلد از جلد اپنے اس بچے کو لے کے واپس مکے چلے جاؤ، تمہارے اس بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، اتنی بڑی کہ یہ باتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں اور ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جرجیس نے یعنی بحیرہ راہب نے یہاں تک کہا کہ اے ابو طالب سنو، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، یعنی اے ابو طالب سنو، یہ بچہ سارے جہانوں کا سردار ہے، سارے جہانوں کا سردار، اور یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور انہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرے گا۔ اس لیے اے ابو طالب تم جلد از جلد یہودیوں کے ظلم و جبر سے بچاتے ہوئے، ان کی نگاہ سے بچاتے ہوئے انہیں واپس مکے لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رہے، اور جب ان کے چچا کو جرجیس نے اتنی ساری باتیں بتائیں تو وہ آگے بڑھنے کی بجائے اسی شہر میں، جس شہر میں یہ گرجا تھا بصرہ، بس جلدی 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 جو کچھ مال تھا وہیں بیچ دیا، اور جو مال بیچا اس کے جو پیسہ ملا تو وہاں سے جو مال خریدنا تھا وہ جلدی جلدی خریدا۔ اپنے قافلے والوں سے بھی کہا جلدی سے جلدی کرو، ہمیں واپس جانا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ اس جلدی جلدی کرنے میں بھی اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ ابو طالب اس کے پہلے کبھی اتنا نہ کما پائے تھے جتنا اس بار کما لی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ جلد از جلد مکہ المکرمہ کی طرف واپس ہوئے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی سارے لوگوں کو یہ دوسری ساری باتیں بتائیں۔ میرے دوستو، یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا بعد میں،
اور نبی کی آمد کا چرچا بہت پہلے ہی کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی آیت بعد میں اتری، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ نبی کے آنے سے ہزاروں سال پہلے حضرت آدم نبی کی بشارت دے رہے، حضرت شیس نبی کی بشارت دے رہے، حضرت نوح علیہ السلام نبی آخر الزماں کی بشارت دے رہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی نے بشارت دی ہمارے بعد ایک آنے والے آئیں گے، ہمارے بعد ایک آنے والے آئیں گے، ان کا یہ نام ہوگا، ماں کا یہ نام ہوگا، دادا کا یہ نام ہوگا، خاندان کا یہ نام ہوگا، کس علاقے میں پیدا ہوں گے، کس زمانے میں پیدا ہوں گے، ان کے چچا کا نام کیا ہوگا، ان کے کتنے چچا ہوں گے، ان کی چچی کا کیا نام ہوگا، ان کے وزیروں کا کیا نام ہوگا۔ اتنی تفصیل کہ نبی کی بات بادشاہوں کے جانے کے بعد ان کی اتنی تفصیل نہیں ملتی جتنی نبی کے آنے سے پہلے ہمارے نبی کی تفصیلات کتابوں میں اللہ کی طرف سے پیش کر دی گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور ہمارے نبی کی عظمت کیا ہوگی، اور لوگ اور بڑے بڑے لوگ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زندگی کی اتنی تفصیل نہیں باقی بچتی جتنی تفصیل نبی کے آنے سے پہلے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کے متعلقین کی زندگی کی تفصیل پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مشہور کر رکھی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں میں، ان کے خزانوں میں وہ ایسی کتابیں جس میں نبی آخر الزماں کا ذکر، خود ہمارے ہندوستان کے ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بدھ نے جو کتاب گوتم بدھ، اس کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا ذکر ملتا ہے، اور ویدوں میں اور دیگر ہندوستان کی مذہبی کتابوں میں، مجوسیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، جتنی مذہبی پرانی کتابیں ہیں جن کا کسی نہ کسی طور پر تعلق اہل حق سے رہا، اگرچہ اب ان کتابیں اصل شکل میں باقی نہیں ہیں، بہت اس میں قطر بیت کر کے حذف و اضافہ کر دیا، اتنی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی ان آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر خیر موجود ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ وہ گرجا گھر جس میں بحیرہ راہب تھا، آج بھی ملک شام کے اس شہر میں الحمدللہ وہ گرجا آج بھی موجود ہے۔ اس گرجے کی عجیب تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ گرجا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے یا اس ارحاس کی اس عظمت کے گواہ اس گرجا گھر کو آج تک باقی رکھا۔ اگر کبھی جانا ہو تو دیکھیں گے کہ کتنا، تصویروں میں تو ہے نیٹ پر، کتنا شاندار وہ گرجا آج بھی عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک اہل حق نے نبی کریم کو بعثت سے پہلے، یعنی تقریباً نبی کریم کی نبوت کے اعلان سے 18 سال پہلے، 28 سال پہلے اس نے نبی کریم کی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ آئے، اور اسی طرح بکریاں چرا کے، سچ بول کر، تجارت کر کے رفتہ کچھ ایسی تجارتی سرگرمیوں میں مصروف رہے، اور کچھ ایسے نیک کام کیے جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بنے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر میں عرض کر دوں کہ مکے میں چونکہ بہت بڑے بڑے سیٹ لوگ تھے، ان میں سے کچھ ذرا ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، ظلم کرنا ان کا وتیرہ تھا، دین دھرم تو کچھ تھا نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا
کہ کوئی مسافر آتا تو اس مسافر کا مال ہڑپ لیتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص اونٹ بیچنے کے لیے لایا، ابو جہل اونٹ خرید تو لیا، اونٹ خریدنے کے بعد مال نہیں دے رہا، پیسہ واپس دیتا ہی نہیں۔ اب وہ شخص سب کے پاس آ رہا ہے، جا رہا ہے، بول رہا ہے، سب ابو جہل سے ڈرتے تھے، کہنے لگے ہم نہیں بولتے، تو جان، تیرا کام جانے۔ کوئی مددگار نہیں۔ ایک شخص نے اس مسافر سے کہہ دیا کہ محمد ابن عبداللہ سے بولو، وہی تمہارا مال دلا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً جیسے ہی خبر لگی تو ابو جہل کے گھر پہ گئے اور جا کے کھڑے ہو کے ڈانٹ کے کہا کہ ابو الحکم، حرم کے رہنے والے باسی ہو کر حرم کے زائرین کے ساتھ ظلم کرتے ہو، غریب کا مال لے لیا، اس کا پیسہ نہیں دیتے، آؤ ادھر باہر، فوراً اس کا پیسہ دو۔ ابو جہل باہر آیا، کون ہے کیا ہے دیکھنے، دیکھتے ہی ڈر کے اندر بھاگا، اور اندر بھاگ کر ڈر کے اندر بھاگا، جا کے پیسے لا کے دیا کر کے لا کے فوراً دے دیا۔ اور جب دوسرے دن یا اسی دن حرم میں آ کے بیٹھا اور اپنے منڈلی جما کے جب بڑی بڑی ہانکنے لگا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ابو الحکم بات تو بہت بڑی بڑی کر رہے ہو، محمد عربی کے خلاف اتنی بڑی بڑی بات کرتے ہو، لیکن آج ہم نے سنا کہ وہ جب تمہارے دروازے پہ گئے اور ایک آواز دی، ایک گھڑکی دی تو فوراً اس کا پیسہ لا کے دے دیے، اتنا ڈرتے ہو جبکہ تم جان جوان آدمی ہو اور وہ تو کافی زیادہ عمر کے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کاش میری جگہ تم لوگ ہوتے تو پتہ چلتا، جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا جب معلوم ہوتا۔ کہا ہم سمجھے نہیں۔ کہا جس وقت محمد ابن عبداللہ نے مجھ سے جلال کے عالم میں کہا کہ اس کا پیسہ واپس دو، میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی کے اس جملے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا وحشی نر اونٹ آیا، بہت بڑا اونٹ، نر اونٹ، وحشی، پاگل، اور اس نے اپنا منہ کھولا، اور اتنا بڑا منہ کھولا کہ میرا پورا سر اس کے منہ میں سما جاتا، اور اگر میں ایک منٹ کی بھی دیر کرتا تو مجھ کو زندہ کھا جاتا، مار ڈالتا۔ اس لیے میں ڈر کے گیا، پیسہ لا کے دیا، میری جگہ تم لوگ ہوتے تو پتہ چلتا۔ میرے آقا نے اس دور میں ایسے غریبوں کی مدد کی۔ ایسے ہی یمن کے علاقے زبید کا ایک شخص آیا، سفر میں تھا، گھر والے ساتھ تھے، اس کی ایک بچی کو کسی نے اغوا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عاص ابن وائل سہمی تھا، جو بھی ہو۔ اب ایک مسافر ہے، حرم میں زیارت کے لیے آیا ہے، اور اس کی بچی کو کسی نے اغوا کر لیا، زبردستی قبضہ کر دیا۔ اب بیچارہ وہ ادھر ادھر دوڑ رہا ہے، بچی کے لیے پاگل ہے، میری بچی دلا دو، میری بچی دلا دو، میری بچی دلا دو۔ لیکن مکے میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ اس بدماش سے اس کی بچی دلاوے۔ وہ بڑا کھڑ دماغ بدماش تھا، آج کے زمانے میں کہا جائے تو وہاں کا ڈان تھا، بھائی تھا، کسی کی ہمت نہ پڑے۔ ایسے وقت میں جب سب طرف سے ہار گیا تو اس نے سوچا کہ چلو میں اپنے وطن سے لوگوں کو لے کے آؤں، لیکن سوچنے لگا کہ میں اپنے وطن سے اپنے خاندان کے لوگوں کو لاؤں گا تو خاندان والے ہیں ہی کتنے، اور یہ مکے کے قریش کے 10 قبیلے ہیں، ان سے لڑ نہیں سکتے۔ پھر وہیں پر سے اس سے پوچھنے لگا تو کسی نے زبیر ابن عبد المطلب کا نام بتایا، کہ کہا محمد ابن عبداللہ کے چچا زبیر ہیں، ان کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر لے۔ جب یہ زبیر کے پاس پہنچے، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی شروع تھی اور وہاں موجود تھے، ابھی قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اس یمنی بھائی کو بڑی تسلی دی، کہا گھبراؤ مت، ابھی بتاتے ہیں، گھبراؤ مت، رکے رہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور چند نوجوانوں کو جو سنجیدہ، متین، اچھے،
اچھے مزاج کے، نبی کریم کے ہم مزاج ایسے 8-10 نوجوانوں کو سرکار نے بلایا، کہا کہ چلو میرے چچا کے یہاں کچھ بات کرنی۔ سب لوگ آ گئے، بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی۔ پھر بات چیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بری بات ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے، یہاں پہ لوگ عام ہیں، ان کے ساتھ ایسے ظلم ہو۔ آج ہم سب مل کر قسم کھائیں، ہم سب مل کر معاہدہ کریں کہ ہم کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتے نہیں دیکھیں۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، ہم سب مل کر اس ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ بات طے ہوئی، کہا چلو اس معاہدے کو، اس وعدے کو پختہ کر لیں۔ یہ سب کے سب آئے اٹھ کر حرم میں، حرم پاک میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سب نے عہد کیا، وعدہ کیا، آج سے ہم جتنے ہیں یہ سب اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی غریب، کمزور اور مظلوم پر مکے میں ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ جس پر بھی ظلم ہوگا ہم سب مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے۔ اور پھر خاص طور سے یہ وعدہ کیا کہ سب سے پہلے اس سلسلے کی پہلی کڑی یمنی، اس زبیدی یمنی بھائی کی بھی بچی کو اس کو واپس کروائیں گے، اور اس کے لیے جو اقدام کرنا پڑے کریں گے، ہتھیار اٹھانی پڑے اٹھائیں گے۔ جب یہ عہد کیا تو زمزم کا پانی لے کے آئے، اور زمزم کا پانی کچھ پیالہ کچھ برتن لائے اور حجر اسود کو اس پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد حجر اسود کے غسالے کو سب لوگوں نے پیا، پی کے قسم کھائی کہ ہم اس بچی کے، اس آدمی کی مدد کر کے اس کی بچی اس کو دلوائیں گے۔ اب یہ سب کے سب اس ظالم کے گھر پہنچے، تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے زور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ کہا کہ اے فلاں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، تو کتنا بڑا ظالم، اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ظلم کرتا، ان کی بچیاں اٹھا لیتا، فوراً اس کی بچی واپس کر۔ تو وہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یہ جوان ہے، جوان پارٹی، اس سے پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا، گھبرایا، ڈرا، ڈر کے کہا اچھا ایک بات ہے، ایک رات کی مہلت دے دو، کل تمہاری بچی واپس کر دوں، کل اس کی بچی واپس کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، کل نہیں، آج، اور آج نہیں، ابھی اسی وقت۔ یہاں تک کہ مجبور ہو کر اس نے اندر سے اس بچی کو طلب کیا، اور اس جان جوان بچی کو اس کے والد کے سپرد کیا۔ تو میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ دور جس دور میں ابھی قرآن کا نزول نہیں شروع ہوا، لیکن ہمارے نبی کی برکتیں شروع ہو گئی، غریبوں کی مدد، مسافروں کی مدد۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن قرآن نازل ہوا اور پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کانپتے وحی الہی کے بوجھ سے دل دھڑکتا ہوا دل لے کر جب بی بی خدیجہ کے گھر آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑھا دی۔ جب طبیعت کو کچھ سکون ہوا، تب حال میں قرار آیا، بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ شوہر نامدار، اے میرے تاجدار، ہوا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ خدیجہ، آج میں غار ہرا کی تنہائیوں میں تھا، ایسا ایک آنے والا آیا، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے طاقت بھر دبوچا اور مجھ سے کہا کہ میں، اللہ نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اے خدیجہ، اس وقت میں جن حالات سے گزرا، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آپ ہرگز نہ گھبرائیے، آپ کا رب آپ کو ہلاک نہ ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہ فرمائے گا،
آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہیں بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسافروں کو مدد کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرماتے ہیں، اور جس کے پاس جو کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ آپ اتنے نیک ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ نبی کی یہ شان قرآن کے نزول کے پہلے ہے۔ آج فقیر عزیزی پوچھتا ہے کہ قرآن کے احکام تو بعد میں آئے، نبی یہ پاک کو اللہ کس نے اس کے پہلے سکھایا؟ جبکہ نہ کوئی استاذ ہے، نہ کوئی کسی کی شاگردی کی، یہ تو نبی امی ہے۔ تو یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیشہ وہ علم دیا کہ جس علم کو صرف اللہ نے اپنے محبوب ہی کو عطا کیا۔ ہمارے نبی جبریل کے سکھانے کے محتاج نہیں تھے، جبرائیل ہمارے نبی کے استاذ نہیں تھے، یہ صرف رب کا پیغام لانے والے پیغامبر تھے، یہ ہمارے نبی کے خادم تھے۔ آپ کا کوئی ڈاکیا ڈاک لاتا ہے تو وہ کیا آپ کے اوپر احسان کرتا؟ نہیں، بلکہ وہ آپ سے چھوٹا ہے کہ آپ کی وہ خدمت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جبریل امین بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ تو جن کے خادم اور وزیر جبرائیل جیسے ہوں، ان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمارے نبی نے ہمیشہ غریبوں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد، دکھیاروں کے دکھ دور کرنا اور مسافروں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنا، ہمیشہ یہ کام کیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم بھی اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار میں جو بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر کے اللہ کو راضی کریں، اسی میں ہمارے لیے دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔